ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں۔ الیکشن کمپین کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر وہ الیکشن ون کرتے ہیں تو مڈل ایسٹ میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اسے وہ ختم کروا دیں گے۔ کہا جا رہا ہے ان کے اس بیان کا امریکن الیکشن پر بہت اثر ہوا ہے اور امریکن مسلم کمیونٹی کے ووٹ بھی ٹرمپ کو ملے ہیں۔ کمپین کے دوران کئی مسلم لیڈرز نے ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کا کہا، جس کا اثر کمپین پر دیکھا گیا۔ کملا ہیرس ہار گئی اور ٹرمپ دوسری بار پریزیڈنٹ بن گئے۔ اب سوال یہ آتا ہے کیا ٹرمپ ان جنگوں کو روک سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے 7 مسلم کنٹریز سے لوگوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ وی نو دیٹ کہ ایران کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا حکم بھی انہوں نے دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے کہنے پر ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کو ختم کرنے کا بھی انہی کے اقدامات میں شامل تھا۔ ایران پر سینکشن لگائی گئی اور اسرائیل کو مکمل سپورٹ کیا گیا۔ حالانکہ ٹرمپ نے اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے ایک پیس پلان پیش کیا تھا، مگر حماس اور کئی دیگر عرب کنٹریز نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی بات بھی ہم ڈیٹیل میں کریں گے کیونکہ اس پلان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم سمجھیں گے کہ کیسے امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی یعنی AIPAC لابنگ کے ذریعے امریکہ میں اسرائیلی ایجنڈے کو فروغ دیتی رہی ہے۔ اس بار کے الیکشن میں اس لابنگ نے بھی ٹرمپ کو سپورٹ فراہم کی۔ اس سب کے باوجود نیتن یاہو کے لیے ٹرمپ کی مکمل سپورٹ حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ عرب ممالک کی مخالفت اہم ہے۔ امریکہ اپنے ریسورسز انویسٹمنٹ یوکرین اور اسرائیل کے آپریشنز پر خرچ کر رہا ہے۔ ملک کے اندر ڈسکشنز جاری ہیں کہ کیا یہ پیسہ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور مینجمنٹ پر خرچ نہیں ہو سکتا۔ اس دوران ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اکیلا فنڈنگ نہیں کر سکتا، باقی ممالک کو بھی شیئر دینا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے مطابق امریکن وار کے ذریعے ویپن فروخت کرتا ہے اور ٹیریٹری پر قبضہ کر کے پیسہ بناتا ہے۔ اسی ہفتے ایران پر الزام لگا کہ وہ ٹرمپ کو اسیسینیٹ کرنے کا پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو دوستو سوال یہ ہے کہ ٹرمپ جنگیں روکیں گے یا نہیں؟ اس لیے آئیے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے دوبارہ پریزیڈنٹ بننے سے دنیا پر کیا اثرات ہوگی۔ Trump has been elected president. Donald Trump will become the 47th president of the United States. Iran has fired missiles at Israel. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے میشیگن، جس کا سٹی ہے ڈیئر بون، جو عرب امریکن اور مسلم کمیونٹی کا مرکز ہے۔ اس بار ٹرمپ کی حمایت میں سامنے آیا ہے۔ ٹریڈیشنلی یہاں کے ووٹرز ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتے ہیں۔ 2020 کے الیکشن میں بائیڈن کو 70% ووٹ ملے، لیکن اس بار الیکشن میں یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا۔ غزہ میں انوسینٹ لوگوں کی وائلنس کے بعد یہاں کے ووٹرز نے جنگ کے خلاف آواز اٹھائی، مگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جنگ روکنے کی بجائے اسرائیل کی سپورٹ کی۔ اس صورتحال کا ایڈوانٹیج ٹرمپ نے کمپین میں اٹھایا۔ انہوں نے مسلم لیڈر سے ملاقات کی اور راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن کیے۔ We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. اب کملا ہیرس اور ان کی پارٹی کو لگا کہ عرب مسلم کمیونٹی انہی کو ووٹ دے گی، مگر ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں نے اس کی اپوزیشن کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کئی جگہوں پر کلوز مارجن سے الیکشن کے نتائج نکلے اور جتنی ہی سوئنگ سٹیٹ تھی وہ سب کی سب کملا ہیرس ہار گئی۔ امریکن پریزیڈنشل الیکشن کے بارے میں ہماری مکمل ویڈیو نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، لنک کو اوپن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو سوئنگ سٹیٹ ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آتے ہیں دوستو امریکن الیکشن میں غزہ اسرائیل جو جنگ ہے اس کا کیا اثر و رسوخ رہا، اور واضح طور پر دیکھا گیا کہ ٹرمپ نے اس موقع کا پرفیکٹلی فائدہ اٹھایا، لیکن کیا وہ واقعی وہ شخص جو کبھی مسلمز پر بین لگانے کی بات کرتا تھا اب بدل چکا ہے؟ کیا ٹرمپ اسرائیل کی ملٹری آپریشن کو روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ اگر اسرائیل کو کچھ نہ بھی بولے تو بھی اسرائیل کو اپنی کرنٹ سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 1 سال سے زیادہ عرصے سے جنگ جاری ہے، جس کے باعث پہلے ایک مہینے میں $1.8 بلین خرچ ہو رہے تھے، اور اب یہ خرچہ ڈبل ہو کر $4.7 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا اثر اسرائیل کی اکانومی پر گہرا ہوا ہے اور جنگ کے آغاز کے 3 مہینوں میں اس کی GDP 5% تک سکڑ چکی ہے۔ اس کا نتیجہ ملٹری مین پاور سٹوریج کی صورت میں نکلا ہے۔ اس جنگ نے اسرائیل کے بزنس اور ٹورزم کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ہوٹل، ایویشن، ٹرانسپورٹیشن سمیت مختلف سیکٹر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جنگ کے دوران عام لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کر شیلٹر میں منتقل کرنا پڑ رہا ہے، جس پر گورنمنٹ کا مزید پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود
ڈیبٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ بھی کم ہو رہی ہے. اس کا اثر پبلک پر پڑ رہا ہے. ٹیکس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور پبلک سروسز میں کٹوتی کی جاتی ہے. یو ایس اے نے اسرائیل پر پہلے ہی 17 بلین سے زیادہ خرچ کر دیے ہیں اور ٹرمپ جیسے بزنس مین کی نظر میں یہ مسئلہ وہ امریکن فرسٹ پالیسی کے تحت کہتے ہیں کہ امریکہ کا پیسہ باہر نہیں بھیجا جانا چاہیے. ان سب کے بیچ غزہ کی ہیومینٹیرین کرائسس بھی بڑھ رہی ہے. 90% لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو کر ٹینٹس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور وہی ویسٹ بینک کی اکانومی بھی 25% تک سکڑ چکی ہے. جو غزہ سے جو پیغام ہے، جو غزہ کے لوگ ہیں، وہ تو موت سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ان کا تو یہ حال ہے کہ ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اور ایران کا معاملہ بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. ٹرمپ پر بارڈر اٹیک کی منصوبہ بندی کی گئی تھی. ایرانی ایلیٹ فورس کی طرف سے فرحاد شاکرین نے 2 منصوبے تیار کیے. پہلا ٹرمپ کو مارنا اور دوسرا سری لنکا میں موجود سیاحوں کو ٹارگٹ کرنا، جس کے سلسلے میں امریکی خفیہ ایجنسی FBI نے کارلس رویرا اور جوناتھن لارڈ ہولڈ کو گرفتار کیا. ان دونوں پر الزام ہے کہ انہیں فرحاد شاکر نے پیسے دے کر امریکی صدر ٹرمپ کو مارنے کی اسٹریٹجی بنانے اور ایرانی نژاد امریکی جرنلسٹ مسیح النجات پر سروائلنس کرنے کے لیے کام پر لگایا گیا. ایران نے ان ایلیگیشن کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز کو خراب کرنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ایران کے لیے ٹرمپ کا دوبارہ اقتدار میں آنا مشکل سچویشن پیدا کر سکتا ہے کیونکہ ان کے ماضی میں ایران کے ساتھ تعلقات کافی انٹینس رہے ہیں. جب ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت میں ایران کے ساتھ تعلقات خراب کیے تو انہوں نے 2018 میں اوباما کے دور کی نیوکلیئر ڈیل کو توڑ دیا اور ایران پر نئی پابندیاں عائد کی جسے انہوں نے میکسیمم پریشر اسٹریٹجی کا نام دیا. اس پالیسی نے ایران کی اکانومی پر تباہ کن اثرات ڈالے. مثال کے طور پر ایران کا یومیہ تیل کی ایکسپورٹ کا جو حجم ہے وہ 12 لاکھ بیرل سے کم ہو کر تقریباً 1 لاکھ بیرل پر ڈے پر آ گیا. اب جب ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں آ گئے ہیں ایران کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. حالیہ دنوں میں امریکہ نے سیریا میں ایران کے حامی گروپ پر حملے کیے جس میں کئی افراد مارے گئے. اسرائیل نے بھی دمشق کے قریب حملے کیے جس میں 7 افراد کی جان گئی. اس صورتحال میں ایران کے لیے کوئی آسانی نظر نہیں آ رہی مگر ٹرمپ کی سوچ کو دیکھتے ہوئے امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کنڈیشن ان کے مطابق ہوں تو وار کو ختم کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. ٹرمپ کی پاس کی پالیسیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی پیس پراسپیرٹی پلان پر نظر ڈالنی چاہیے جو انہوں نے اسرائیل اور پیلسٹائن کے سلوشن کے لیے پیش کیا تھا. اس منصوبے میں ویسٹ کنارے کے بڑے حصے پر اسرائیل کا کنٹرول برقرار رہنا چاہیے اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت کیپٹل راجدھانی بنایا گیا. پیلسٹینینز نے اس پلان کو اسرائیل کے مفاد میں قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. اس ناکامی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ وار کو روکنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی شرائط ہمیشہ اپنے اتحادیوں کے مفاد میں ہوتی ہے. امریکہ ہمیشہ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو مختلف جگہوں پر ظاہر کرتا رہتا ہے اور یہ اکثر پیسے خرچ کر کے دیگر ممالک میں وارز کرواتا ہے اور اس کا مقصد وقتی نقصان اٹھا کر طویل مدتی فائدہ حاصل کرنا ہے. امریکہ جانتا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرے گا تو کل مڈل ایسٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی کیونکہ وہاں یا تو ڈکٹیٹرشپ ہے یا تھیوکریسی مذہبی حکومتیں اور ایسے ماحول میں امریکہ کو ایک ایسا ملک اویلیبل ہے جو اس کے ڈیموکریٹک ماڈل کو فالو کرتا ہے. اسرائیل اس کی بات مانتا ہے، انٹیلیجنس دیتا ہے اور وسائلز کی لوکیشن کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے جس سے امریکہ کو پورے ورلڈ میں اپنی پوزیشن کو سٹرونگ رکھنے میں ہیلپ ملتی ہے. امریکہ اسرائیل کی سپورٹ اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ جہاں چاہے اسرائیل کے ذریعے اٹیک کروا سکتا ہے، پریشر ڈال سکتا ہے اور وسائل پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے. امریکہ کی پسند کی حکومت جس ملک میں نہ ہو وہاں وہ حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایران پر لگائے گئے سینکشنز کی مثال سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. ان پابندیوں سے ایران کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، روزگار ختم ہو جاتے ہیں، عوام میں ناراضگی بڑھ جاتی ہے اور داخلی بغاوت کے حالات پیدا ہو جاتی ہیں. اس سے امریکہ کو موقع ملتا ہے کہ وہ پیس سٹیبلٹی کے نام پر وہاں اپنی مداخلت بڑھائے اور اپنی مرضی کی حکومت قائم کرے. عراق کی مثال اس کی سب سے بہترین مثال ہے. ان سب کاموں میں پیسہ ضرور خرچ ہوتا ہے مگر بدلے میں سستے وسائل اور تیل سے امریکہ بینیفٹس لیتا ہے. یہ ماڈرن کولونائزیشن ہے جس میں بغیر گولی چلائے پورے ملک کو قابو کیا جا سکتا ہے. جب کہیں جنگ ہوتی ہے تو امریکی کمپنیاں اپنے ہتھیار بیچ کر کمائی کرتی ہیں. جتنی لمبی جنگ اتنا زیادہ بینیفٹ. امریکہ کے حمایت یافتہ ممالک غلامی جیسی حالت میں رہتے ہیں. یوکرین کے معاملے میں بھی یہی ہوا. بعد میں یوکرین کو قرض چکانا ہوگا اور امریکہ اس کے وسائل پر قبضہ کر سکتا ہے. امریکہ کی فارن پالیسی کو نظر انداز کرنے والی IPAC امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی جیسی آرگنائزیشن کا بھی اہم رول ہے. یہ آرگنائزیشن پرو اسرائیل ایجنڈے کو فروغ دیتی ہیں اور امریکن پولیٹکس کو فائنانس کرتی ہے. اوباما کے دور میں ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کی مخالفت میں AIPAC پیش رہا اور اسی لیے ٹرمپ کو سپورٹ کیا. ٹرمپ نے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کو ختم کرنے اور سینکشنز لگانے کے پرومسز کیے
اور پھر ان پرومسز کو پورا کیا۔ امریکہ میں ہونے والے سینکشنز میں اسرائیل کے حامی امیدواروں کو فنڈ کرنے کے حوالے سے لینٹر اسپیٹ کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ AIPAC تقریباً 80% انتخابات میں ان امیدواروں کی حمایت کرتی ہے جو اسرائیل کے حق میں بات کرتے ہیں۔ یہ ایک پاورفل اور با اثر آرگنائزیشن ہے۔ اس کی دلچسپی پارٹی سے زیادہ امیدواروں کے خیالات میں ہوتی ہے اور اس بار ان کا جھکاؤ ٹرمپ کی طرف زیادہ رہا ہے۔ امریکہ میں زیادہ تر سیاستدان AIPAC کی حمایت چاہتے ہیں کیونکہ اگر وہ اسرائیل کے خلاف بات کریں گے تو یہ گروپ ان کے مخالف امیدواروں کو فنڈنگ دے کر انہیں الیکشن میں شکست دلانے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی پولیٹکس دنیا میں AIPAC کے اثر و رسوخ میں بہت زیادہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس مسئلے کے حل کی طرف۔ فی الحال ایسا نظر نہیں آتا کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت میں کوئی بڑی تبدیلی لائے گا۔ مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک جیسے سعودی عربیہ جو امریکہ کا اہم اتحادی ہے، اسرائیل کی فلسطین میں پالیسیز سے ناخوش ہے اور اس پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب نے اسرائیل کے رویے کو نارملائزیشن کے راستے میں رکاوٹ قرار دیا ہے، کیونکہ ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ اسرائیل کو مکمل چھوٹ دے شاید یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ اسرائیل کا ایک پیادے کے طور پر دیکھتا ہے اور کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ پیادہ خود امریکہ کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ٹرمپ دوبارہ اقتدار سنبھالیں گے تو کیا وہ اپنی باتوں پر قائم رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں، کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ دوستو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں امن قائم ہو۔ یہ امن ٹرمپ لائے یا پوتن، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔